من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. ذی وقار علماء کرام بزرگوں اور دوستوں، مدعو علماء کرام کے خطابات ہو چکے اور میرے بعد انشاءاللہ کسی کی تقریر نہیں ہے، یہی معنی ہے آخری کا. اسے آخری کہتے ہیں جس کے بعد کچھ نہ ہو. صحابہ کرام نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پاک کے بعد اس پر اجماع کیا تھا کہ ختم نبوت کا انکاری کافر ہے اور وہ واجب القتل ہے. مصنوعات کا بائیکاٹ قائد محترم مولانا سرفراز فروقی صاحب فرما رہے، کوئی شک نہیں ہے ان کی بات حق ہے اور سچ ہے، لیکن مدینہ کی ریاست میں ختم نبوت کے انکاریوں کے لیے کاروبار کی گنجائش ہی موجود نہیں ہے. سیدنا صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اسی لیے ہر وہ بندہ آپ سے دشمنی رکھتا ہے جس نے پیغمبر کے بعد کسی نہ کسی انداز میں نبوت کو جاری رکھے ہوئے. آج اس وقت ہمارے ملک کا سب سے بڑا فتنہ جو ہے وہ رفض کا فتنہ ہے، مرزائیت کے ساتھ ساتھ. کوئی شک نہیں مرزا قادیانی نے نبی علیہ السلام کی، انبیاء علیہ السلام کی، آل رسول، اصحاب رسول کی توہین کی ہے. اسی روش پر رافضی آج بھی چل رہے ہیں. اگر یہ رافضی نبوت کے بعد امامت کا عقیدہ یہ نہ چلاتے، ائمہ کرام پر وحی اور انہیں معصوم نہ سمجھتے، انہیں منصوص من اللہ نہ جانتے، تو میں پوری دیانت امانت سے سمجھتا ہوں کہ آج یا کل مرزائیت کو بھی یہ دعویٰ کرنے کی جرأت نہ ہوتی. علامہ احسان لیدری شہید رحمت اللہ علیہ اپنی شہادت سے چند دن پہلے چنیوٹ میں یہ فرمایا تھا کہ دروازہ کھلا رکھتے اور پھر کہتے ہو چور آ گئے. توجہ ہے ماشاء گل سمجھ آتی پی ہے؟ ہاں ہوں تو سمجھ آن لگی لگتا. دروازہ کھلا رکھتے اور کہتے ہو چور آ گئے.
اگر تم پیغمبر کے بعد امامتیں کھڑی نہ کرتے تو مرزائیت کو بھی جرأت نہ ہوتی کہ وہ نبی رحمت کے بعد کسی نبی کی نبوت کا اعلان کرتے. جس طرح مرزائیوں نے اصحاب رسول کے ساتھ دشمنی رکھی ہے، انہیں کے طریق پر آج رافضی بھی اصحاب رسول سے دشمنی رکھے ہوئے. اہل سنت کے لوگوں، میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم صحابہ کرام کے گرد جو ہے ان کی عزت عظمت کے گرد دیوار بن کے کھڑے ہو جائے. یاد رکھنا امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، کسی نے پوچھا ہے امام حسن صحابہ سے محبت سنت ہے؟ فرمایا نہیں، فرض ہے. صحابہ سے محبت کرنا فرض ہے. تو بڑی پیاری بات لکھی ہے امام سعید بن مسیب رحمہ اللہ نے. فرمان لگے، سوال کرنے والا سوال کرتا ہے، آپ سوال کے جواب میں ارشاد فرماتے کہ جو شخص ابو بکر عمر عثمان علی سے محبت کرے، عشرہ مبشرہ صحابہ کو جنتی ہونے کی گواہی دے، سیدنا امیر معاویہ کے لیے اللہ سے رحمت کی دعا کرے، تو اللہ پر لازم ہے کہ اس بندے کو بغیر حساب کی جنت کا داخلہ عطا کرے. صحابہ کرام اس وقت ہمارے ملک میں سب سے مظلوم ہے. رفض نے انتہا کر دی ہے. سیدنا صدیق سے لے کر سیدنا معاویہ تک رضوان اللہ علیہ مجمعین اصحاب رسول پر طعن اور تشنیع کا سلسلہ جاری ہے. بہت سارے نوجوان خاص کر سکولوں اور یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے طلباء اس فتنہ سے متاثر ہے. صحابہ کرام کے بارے میں زبانیں کھلی ہے اور جناب طعن و تشنیع کا ایک سلسلہ جاری. میں آج ایبٹ آباد کے چوراہے پر ان نوجوانوں کو، یونیورسٹی اور کالج کے ان طلباء کو، وہ نوجوان جو اصحاب رسول کے بارے میں جن کے دل اور دماغ اور مطالعہ صحیح نہیں ہے، صاف نہیں ہے، انہیں دعوت فکر دیتا ہوں، آئیں اپنے اعتراضات شبہات پیش کریں. صحابہ کی عزت کے رکھوالے چوک میں بیٹھے، جو اعتراض ہے، جو شبہ ہے، جس صحابی رسول کے بارے میں کوئی دل و دماغ میں ابہام پیدا کیا گیا ہے، آئیں اس اپنے ابہام کو ہمارے سامنے رکھے. انشاءاللہ قرآن و سنت کے دلائل سے اس ہر ابہام کو دھو کے رکھ دیں گے انشاءاللہ. اصحاب رسول، یہ بات اپنے ذہن میں پہلے عقیدے کے طور پر بٹھا لیں. معصوم صرف محمد مصطفیٰ کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ کرام معصوم نہیں ہے لیکن مغفور ضرور ہے. صحابہ کرام کو بخش دیا گیا ہے، صحابہ کرام کو معاف کر دیا گیا ہے. جو اعتراض، جو شبہات، جو الفاظ تم اصحاب رسول کے خلاف آج پیش کرتے ہو، وہ تمام خطائیں معاف ہو چکی ہے، وہ مغفور ہے. تم وہ معاف ہو چکے ہوئے غلطیاں اچھالتے ہو. التائب من الذنب کمن لا ذنب له، حدیث کا اصول ہے کہ جو توبہ کرے وہ ایسے ہے جیسے اس نے وہ کام کیا ہی نہیں. صحابہ مغفور ہو چکے ہیں، صحابہ کو معافی مل چکی ہے، صحابہ کرام جنت کے وارث بن چکے ہیں، جنت کے حقدار ہو چکے ہیں. ذرا سنیے قرآن پاک کے اندر
سیدہ کائنات اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا. اور تسی دسو بھائی پنجابی ٹھیک ہے یا اردو ٹھیک ہے؟ ہاں میں زور لان ڈیا. میں حیدر صاحب تو اندازہ لایا پر تسی سرائکی بھی سمجھو ہے. ہاں ٹھیک ہے. ہاں تسی ادھے پنجابی ہی ہو میں نے بھی پتا ہے. گوانڈ ہو نا پنجابیاں دے. اللہ تواڈے صوبے نو صوبہ بنا دے. ہن بڑے خوش ہوئے ہو. بالا ہزارہ تو صوبہ بنا دے. اور دسو اور تواڈے پاس دعا کیڑی کیتی جا سکے؟ پٹھانا واسطے دعا یہ ہوندی ہے نا انہاں دی نسوار بند نہ ہوے تے تواڈے واسطے ہی دعا ہوندی اللہ تواڈے صوبے نو ہزارہ صوبہ بنا دے. ہن راضی ہو خوش ہو. چلو سیدہ کائنات اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جا رہی نے حدیث صحیح البخاری مغرب تو بعد دا وقت اندھیرا اندھیرا چھارے. بیت الخلا گھر چ موجود نہیں سی ہوندے. حاجت لئی باہر جا رہی آد. سیدنا مصطفی رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول سیدنا ابو بکر صدیق دے خالہ دے بیٹے نے. انتہائی غریب نے. ماہانہ راشن ماہانہ تعاون ماہانہ خرچ سیدنا صدیق گھر بھیجتے ہیں. سیدہ کائنات اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ الزام لگ چکا ہے. صدیق دے گھرانے نو آج دے رافضیہ نے نہیں یہ پرانے رافضیہ نے شروع کی تھا اس گھرانے کو بدنام کرنے کے. جڑے پرانے کا رافضیہ ہے نا پرانے کافر پرانے نویں تک نواں کہنا نہیں کیونکہ پرچہ ہو جاتا ہے. نویں نو کچھ نہیں آتے. نویں چھڈو پرانے جڑے کافر آئے حضور دے زمانے جڑے کافر ہوندے آئے وہ تو کسی کا رشتہ دار نہیں نا. وہ تو پرچے ہی کوئی نہیں نا. سارے ملک کا قانون بھی بڑا پیارا ہے. بابو جان جو کچھ مرضی کا بھی کوئی پرچہ پرچا نہیں. کیڑا پیارا قانون ہے. پرانے کافرن جو مرضی کہو نویں کچھ نہیں کہنا. پرانے نو اسی چھڑنا نہیں تو نویں نو انشاءاللہ کچھ کہنا نہیں. تو میں جدوں بھی ذکر کروں گا پرانے کافروں کا ذکر کروں گا. پرانے جو کافر تھے وہ صدیق کے منکر تھے. توجہ ہے. پرانے کافر صدیق کے منکر تھے. جڑے پرانے سن پرانے کافر حضور دے زمانے وہ بھی صدیق کے منکر تھے. صحابہ کرام کے اندر مسلمانوں کے اندر کوئی صدیق کا منکر نہیں تھا. جو بھی منکر تھا وہ مسلمان نہیں تھا. رسول اللہ کے زمانے میں کافر منکر تھے صدیق کے. کافر دشمن تھے صدیق کے. یہ سلسلہ جاری ہے پرانا آج تک. ان سے پیار کرنے والے پھر صدیق سے کیسے پیار کر سکتے؟ سیدنا صدیق کے گھرانے کو بدنام کرنے کے لیے رسول اللہ سے توڑنے کے لیے رسول اللہ سے جدا کرنے کے لیے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو پریشان کرنے کے لیے صدیق کو رلانے کے لیے صدیق پہ دکھ لانے کے لیے صدیق کو پریشان کرنے کے لیے کافروں نے پروگرام بنایا. اور یہ پروگرام آج تک کافروں کا جاری ہے. لیکن صدیق آج بھی مصطفیٰ کے ساتھ ہے. آج ہی ساتھ ہے نا انشاءاللہ. روضہ رسول حجرہ رسول میں 4 جگہ 4 قبروں کی جگہ ہے. ایک نبی پاک کی, دوسری صدیق کی, تیسری سیدنا عمر کی, اور چوتھی جگہ خالی ہے. وہ جگہ پڑی ہے کس کے لیے؟ سیدہ عیسیٰ ابن مریم کے لیے. وہ وہاں دفن ہوں گے انشاءاللہ. جب 2 نبیوں کے درمیان میں ہوں گے 2 پیارے, ایک طرف محمد مصطفیٰ ہوں گے, دوسری طرف عیسیٰ ابن مریم ہوں گے, درمیان میں ابو بکر و عمر ہوں گے. پڑوس ہے رسول اللہ کا. دنیا ترستی ہے مدینہ دیکھنے کے لیے. تو جو ہر وقت حضور کے پڑوس میں دفن ہے ان کو گالیاں دیتے ہو. چلو چلتے حدیث بخاری کی طرف. سیدہ کہنا ام المومنہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی میں 4 سا میرے نال مستورات سن عورتاں سن. مینو میرا پیر اٹھیا ایک پتھر نال الجھیا اور میں گرن لگی. توجہ ہے ماشاءاللہ. سیدہ ام مستہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی جب میں گریا نا گرن لگیا تو انہاں فرمایا اللہ ہلاک کرے
مستا تجھے. سیدہ کائنات اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرما دیا نے اما جی مستا کو برا کیوں کہہ رہی ہو؟ مستا تو بدری ہے. آپ کہہ رہی ہیں مستا کو اللہ لا کرے وہ تو اڈا بیٹا بھی ہے اور بدری صحابی بھی ہے. کیوں کہہ رہی ہو اللہ تجھے اللہ کرے برباد کرے؟ ماں برا کہہ رہی ہے اپنے بیٹے کو غصے میں جلال میں پریشانی میں. ماں بھی صحابی ہے بیٹا بھی صحابی ہے. انبی عائشہ نے اس کو برا نہیں کہنے دیا اور تم آج 1400 سال بعد صحابہ کو برا کہہ رہے ہو. میں کیوں برا کہہ رہی ہو؟ وہ بدری نہیں ہے وہ صحابی نہیں ہے. سیدہ ام مستہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا عائشہ بھولی والی خاتون، بھولی بھالی خاتون. عائشہ بھولی والی ہے. قرآن کے الفاظ امی عائشہ کی اندر کی جو طبیعت ہے نا بھولا پن اس کا ذکر فرمایا ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، لعنت ان لوگوں پر دنیا اندر آخرت اندر جڑے بھولی بالی عائشہ پر تہمت باندھے جس نے کبھی یہ گناہ کا سوچا بھی نہیں. سیدہ کائنات اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے ام مستہ کیوں گالی دے رہی ہو اپنے بیٹے مستہ نو؟ مستہ تو بدری صحابی. فرمایا بھولی بالی عائشہ تنو نہیں پتا تیرے بارے کیڑا طوفان برپا ہویا ہے پورے مدینہ طیبہ اندر. تواڈے بارے تے اے بات مشہور ہو گئی ہے. نعوذ باللہ. سیدہ فرما دی جدو یہ بات سنی مینوں تے اسی ویلے لرزے دا بخار چڑھ گیا. سیدنا مصطح رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول نے اور بدری نے جنہاں لوگاں نے الزام لگایا انہاں لوگاں دے نال اس کم دے اندر اس پراپوگنڈے اندر اس بات اندر شریک ہو گئے. مصطح بدری ہون دے باوجود صحابی ہون دے باوجود اس پراپوگنڈے دا ایک حصہ بن گئے. سیدہ کائنات اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر آئیاں. کچھ دن بعد نبی علیہ السلام کو اجازت لے کے سیدنا ابو بکر صدیق دے گھر گئیاں. جس بات طرف میں اشارہ کرنا چاہنا سیدنا مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے جدو صدیق نے سنیا ہے کہ مصطح نے میرے ماں خالہ دے بیٹے نے جنہوں خرچہ اسی دیندے سا راشن اسی دیندے سا تعاون اسی کردے سا انہیں میری بیٹی عائشہ دے بارے الزام لگان والے منافقین کفار انہاں دا ساتھ دیتا ہے انہوں نے پراپوگنڈے دا حصہ بن گیا نے وہ بھی باتاں کر رہے نے. صدیق نے فرمایا آج تو بعد خرچہ بند منتھلی بند ہو گئی. میں خرچہ بند بھائی ساڈا منتھلی بند ہو گئی جی خرچہ بند ہو گیا اسا کوئی نہیں دینا. کس کو خرچہ؟ مصطح. مصطح ہم پہ الزام لگائے اور ہمارے مخالفین کا حصہ بنے بند کر دو. سیدنا مصطح رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جدو منتھلی خرچ بند فرمایا راشن بند فرمایا اسی ویلے آسمان تو وہی آئی. فرمایا اے ابو بکر اے محبوب جی فرما دیجئے صدیق نو کہ کیا تواڈے کولوں خطا نہیں ہو سکتی؟ یہ تواڈے کول کوئی خطا ہو جائے تو کی پسند کرتے ہو؟ فرمایا اللہ معاف کرے. تے فرمایا پھر حضرت مصطح بارے الفاظ کیوں آندے ہو کہ انہاں کول خطا ہو گئی ہے غلطی ہو گئی ہے. اے میرے محبوب مصطح دے کمر دے اوپر اسی کوڑا مار لو دنیا اندر لیکن یاد رکھنا مصطح مغفور ہے. مصطح نو اسا معاف فرمایا ہوا ہے. فقد وجبت علیکم الجنہ اہل بدر تے جنت واجب ہو چکی ہے. سیدنا مصطح رضی اللہ تعالی سن لیجئے صحابہ کرام مغفور ہیں صحابہ کرام بخشے ہوئے ہیں صحابہ کرام جنت وارث ہیں. صحابہ کرام کو کسی خطا دے بارے سوال نہیں ہوئے گا کسی غلطی دے بارے قیامت والے دن سوال نہیں ہوئے گا. صحابہ کرام اللہ نے معاف فرما دیتا ہے بخش دیتا ہے مغفور فرما دیتا ہے مرحوم فرما دیتا ہے. جنت وارث بن گئے جنت حقدار بن گئے. حضرت مصطح رضی اللہ تعالی عنہ نو اسی کوڑا ماریا گیا.
حد قذف لگایا گیا، امی عائشہ کی گستاخی، امی عائشہ کی توہین، امی عائشہ پر الزام لگانے والوں کے ساتھ یہ اس پراپوگنڈے کا حصہ بنے اور شکار ہوئے، ان پر 80 کوڑے برسائے گئے۔ میرا سوال ہے آج جو اس گئے گزرے دور میں امی عائشہ کو برا کہے، امی عائشہ کی توہین و تنقید کرے، میں پوچھتا ہوں کہ اس کے لیے قانون سازی کیوں نہیں ہے، اس کے لیے حد کیوں نہیں ہے، اس کے لیے تعزیر کیوں نہیں ہے، اس کے لیے آئین کیوں نہیں ہے؟ یہ کوئی آئین ہے کہ اس پر 295 اے لگا کے چند دن جیل میں بند کر کے پھر ضمانت لے کر کے اس کو رہا کر دیا جائے؟ سن لیجئے، صدیق کے گھرانے کے گستاخ، سیدہ کائنات کے گستاخ کے لیے قیامت والے دن دردناک عذاب ہے۔ اور دنیا کے اندر اگر کوئی کلمہ پڑھ کے امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے خلاف کوئی بات ایسی توفہ توہین کرے اور ہاتھ جب زنا کے بارے میں، برائی کے بارے میں نسبت ان کی طرف کرے تو حضرت مصطفیٰ پر 80 کوڑے برسائے گئے۔ 80 کوڑے برسانے کے بعد رب نے فرمایا لے جائے۔ تو ایسا منظر بھی ہے صحیح البخاری، میرے تو اڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی سیدنا سعد بن معاذ، سیدنا سعد بن معاذ، ہاں جدو تھوڑی آواز آئی پھر میں کہا چلا گا، سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ انہوں نے میت اٹھا کے لے جا رہے ہیں، میت جناب لے کے جا رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ سعد دی موت تے اللہ دا عرش ہل گیا ہے، 70,000 فرشتہ انہاں دا جنازہ پڑھن واسطے آ گیا ہے۔ حضرت سعد دے جنازے اندر 70,000 فرشتہ آ گیا ہے، جنازہ رسول رحمت نے پڑھایا ہے، 70,000 فرشتوں نے پیچھے جنازہ پڑھا، صحابہ کرام نے جنازہ پڑھا، نبی علیہ السلام نے دفن کیا سعد کو۔ جدو دفن ہو گئے قبر بن گئی، قبر دے اوپر کھڑے نے، آپ نے فرمایا میرے صحابہ سن لو سعد پر قبر تنگ ہو گئی۔ اس حدیث دے تحت محدثین کرام نے لکھا ہے کہ اگر کوئی گنجائش رہ جائے صحابہ اکرام قیامت والے اٹھن گے، حساب نہیں ہوئے گا، صحابہ اکرام مغفور ہون گے، مرحوم ہون گے، بخشوئے ہون گے، سارے صحابہ جنت کے دار ہون گے، سارے صحابہ جنت وارث ہون گے۔ قرآن پاک دی نصوص موجود نے۔ سعد پر قبر تنگ ہو گئی، اللہ نے برزخی معاملات اندر معاملہ صاف فرما دیتا ہے۔ اگر کسی صحابی رسول کو کوئی ایسی بات ہو گئی، اللہ دی مرضی ہے کہ توبہ دی توفیق عطا فرما دے، رب دی مرضی ہے قیامت نو معاف فرما دے، رب دی مرضی ہے شفاعت رسول قبول فرما لے، رب دی مرضی ہے برزخ دے معاملات اندر اللہ تبارک و تعالی آزمائش دے کے پاک و صاف فرما دے۔ قیامت والے دن صحابہ مغفور اٹھن گے، قیامت والے دن صحابہ مرحوم اٹھن گے، قیامت والے دن صحابہ سارے دے سارے جنت دے جان گے۔ کسی ایک صحابی پر باس نہیں ہو سکتی، سارے صحابہ جنت کے وارث و حقدار۔ ایک اور ایک روایت کی طرف پڑھیے، سیدنا عبداللہ بن نعمان، یہ اونچی کہنا ہے تو سائے تو آڈی دے ماری، سیدنا عبداللہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام دے پاس لائے گئے۔ محبوب جی عبداللہ بن نعمان نے شراب پیتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا انہاں اتے 40 کوڑا برسایا جائے۔ دوسری مرتبہ پھر کچھ دنوں بعد لایا گیا، فرمایا محبوب جی عبداللہ نے دوبارہ شراب پیتا ہے، آپ نے فرمایا نہ اتے حد لگا دیتی جائے، پھر 40 کوڑا برسایا گیا ہے۔ کچھ عرصے بعد پھر لائے گئے، محبوب جی حضرت عبداللہ نے تیسری باری شراب پیتا ہے۔ بعض روایات اندر 3 دن دا 3 بار دا تذکرہ ہے، اور بعض روایات اندر 4 بار دا تذکرہ ہے۔ چوتھی بار لائے گئے کہ جدوں شراب دی حد لگن لگی، ایک صحابی کہنے لگا اللہ لعنت کرے، توجہ کرنا، فرما کہنے لگا صحابی غصے اندر جلال اللہ لعنت کرے اور تجھ پر چوتھی مرتبہ تو شراب پیتا پکڑا گیا اور لایا گیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لعنت نہ کرو، میں گواہی دینا یہ اللہ سے محبت کرتا ہے، میں محمد سے محبت کرتا ہے۔
نہ کہو برا میرے صحابہ کو. صحابہ کرام اللہ کے بندو تم ابو بکر عمر عثمان کو برا کہتے ہو جنہوں نے زندگی ساری پڑھ لیجئے, سیرت ساری پڑھ لیجئے, جن کو اللہ نے کبائر سے محفوظ رکھا ہے, گناہوں سے محفوظ رکھا ہے. اللہ نے ان کو دنیا میں ہی مغفور بنا دیے, بخش دیے. ان کے سارے معاملات کو ان کے بارے میں بات کرتے ہو. جس سے یہ خطا ہوئی ہے, شراب پکڑے جناب پیتا ہوا پکڑا گیا ہے, پیغمبر نے اس کو برا نہیں کہنے دیا. صدیق کو برا کہتے ہو جس نے شراب کو کبھی دیکھا اور پیا ہی نہیں ہے. صحابہ کرام مغفور و مرحوم میں بخشے ہوئے. صحابہ کرام سے اللہ قیامت والے دن مواخذہ نہیں کرے گا. اگر تمہیں کوئی بندہ کہے کہ فلاں صحابی نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا, ایک ہی بات کہہ دو, صحابہ نے جو کچھ بھی کیا ہے صحابہ کو رب نے بخش دیا. تمہیں کیا حق حاصل ہے کہ صحابہ پر جرح کرو؟ تمہاری حیثیت کیا ہے صحابہ کرام کے ایمان پر, اسلام پر, دین پر جرح کرو؟ اس لیے تو رافضی ذاکر نے یہ بات کہی ہے, میڈیا پر موجود ہے, کہ رسول اللہ کے پاس بعد سارے صحابہ مرتد ہو گئے تھے. پھر کہتے ہیں سارے صحابہ. میں پوچھتا ہوں کب پھرے؟ میں دلائل عرض کرتا ہوں, کب کہتے ہو وہ اسلام سے, دین سے, شریعت سے پھر گئے؟ کس کا نام لیتے ہو؟ سیدنا صدیق کا, جنہیں بارے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کا دن ہوئے گا, صدیق جنت کے ہر دروازے سے آواز آ رہی ہوگی کہ صدیق اس دروازے سے گزرے. وہ پھر گیا. رسول اللہ گارنٹی دے رہا ہے قیامت والے دن جنت کے ہر دروازے تو صدیق نو آواز آئے گی, اور تم کہتے ہو وہ اسلام سے پھر گیا ہے. تم پھر گئے ہو. تم نہیں ہو اسلام پر, تم نہیں ہو دین پر, تم نہیں ہو شریعت پر, تم نہیں ہو قرآن و حدیث پر, دین پر, شریعت پر. تمہیں مبارک ہو کہ تم گھوڑے پر ہو. کبھی اللہ تمہیں اوپر رکھتا ہے, کبھی نیچے لے آتا ہے. یہ پوجا تم ملی ہے سینے پر چھریوں کو مسلط. تم نے صدیق کو, سیدنا عمر کو کہتے ہو کہ وہ مرتد ہو گئے تھے, نعوذ باللہ. جو حضرت علی کے گھر داماد بن کے آئے, کیا سیدنا علی کے گھر داماد بن کے سیدنا عمر نہیں آئے؟ برات لے کے نہیں آئے؟ ام کلثوم فاطمہ کی بیٹی کے شوہر نہیں ہے عمر؟ کب پھرے تھے اسلام سے؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ اپنی بیٹی کا رشتہ کیوں دیا تھا سیدنا عمر کو اگر اسلام سے پھر گئے تھے؟ اور دیا بھی اپنی خلافت کے دور میں ہے, سیدنا عمر کے زمانہ خلافت میں, رسول اللہ کے بعد, صدیق کی وفات کے بعد. سیدنا عمر بحیثیت امیر المومنین دولہا بن کے علی کے گھر آئے. کوئی مائی نے لال ایسا پیدا کیا ہے جو میری اس بات کا انکار کرے. رب اکبر کی قسم ہے, پاکستان کے کسی چوک میں سیدنا عمر کے نکاح پر, علی کے داماد ہونے پر مناظرہ کر لو, مبالغہ کر لو, ہم کہنے کے لیے تیار ہے سیدنا عمر علی کے داماد ہے. تم انکار کر کے مبالغہ کرنے کے لیے اگر تیار ہو, ہم مبالغہ بھی کرنے کے لیے تیار ہے کہ عمر میرے علی کا داماد ہے, اور سیدنا علی کا رشتہ دینا سیدنا عمر کے ایمان پر مہر ہے. یہ تو داماد ہے عمر, داماد ہے سیدنا علی کے. اگر اس طرح سمجھنا ہے تو جب سیدنا حسین کا نکاح ہوا ہے, جاؤ ایبٹ آباد کے چوک میں ایک اور بات کہہ دیتا ہوں, سیدنا حسین کا بیٹا ہے زین العابدین,
یہ تمہارے ائمہ کرام جنہیں تم کہتے ہو کہ ہمارے، ہم کہتے ہیں یہ آل رسول بھی ہمارے، لیکن اگر تمہارا دعویٰ ہے کہ تمہارے، تو یہ 12 امام سیدنا علی، سیدنا حسن، سیدنا حسین، زین العابدین، امام باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، امام جواد تقی، امام ہادی نقی، امام حسن عسکری، یہ 11 امام جو دنیا سے جا چکے، 12ویں تو مہدی اب آئیں گے تو آئیں گے قیامت کے قریب۔ میں پوچھتا ہوں، پہلے امام تمہارے ہیں سیدنا علی، دوسرے امام حسن، تیسرے امام حسین، حسین سے آگے چوتھا امام زین العابدین جو حسین کا بیٹا ہے، مجھے زین العابدین کی ماں کا نام بتا دو۔ زین العابدین کا نام تمہارے بقول سیدہ شہربانو ہے، سیدہ شہربانو یزگر ایرانی بادشاہ کی بیٹی ہے، جس کو فتح کیا ایران کو سیدنا عمر نے، وہاں سے بادشاہ کی بیٹی لونڈی بن کے آئی ہے مدینہ میں۔ صحابہ نے بتلایا یہ بادشاہ وقت یزگر ایرانی بادشاہ کی بیٹی ہے، کسی اونچے شخص کو اس کو دینا، نکاح کرنا، تاکہ اس کا مرتبہ مقام ملحوظ خاطر رکھے یا رکھا جائے۔ سیدنا عمر نے فرمایا اگر یہ شہزادی ہے، یزگر کی بیٹی ہے، تو میرے پاس مدینے میں شہزادہ حسین موجود ہے۔ اپنے بیٹے عبداللہ سے نکاح نہیں کیا، 3 عورتیں تھیں، دوسری کا نکاح عبداللہ سے، ایک اور عورت کا لونڈی کا نکاح محمد بن ابی بکر سے، اور جو بادشاہ کی بیٹی تھی اس کا نکاح سیدنا حسین سے، علی کے بیٹے سے، اور نکاح بھی خود پڑھایا سینا عمر نے۔ مرتد نکاح پڑھاتے ہیں، نکاح تو سیدنا حسین ابن علی کا پڑھایا سینا عمر نے۔ سینا عمر نکاح پڑھانے والے، علی نکاح میں موجود ہے، سینا حسین کا نکاح سینا عمر پڑھا رہے ہیں، وہ عورت شہر بانو ان کے نکاح میں دے رہے ہیں، وہی شہر بانو ماں ہے زین العابدین کی۔ ائمہ کی ساری نسل شہر بانو سے چلی ہے نا۔ دوسری بات یہ بھی سن لو، تسی آندے ہو سیدہ دا نکاح غیر سید عورت سے نہیں ہو سکتا، شہر بانو تو سید زادی نہیں ہے، وہ تو ایران کی خاتون ہے۔ اپنے موقف، اپنا عقیدہ ہمارے سامنے ذرا بیٹھ کے جرأت کر کے پیش تو کرو۔ ائمہ کی ماں ہے شہر بانو، تو شہر بانو کو لانے والے، شہر بانو کا نکاح کرنے والے اس کو گالیاں دیتے ہو جس نے شہر بانو دے کے سینا حسین پر نیکی کی، اور سیدنا حسین ابن علی کی آگے نسل پاک جو چلی ہے وہ شہر بانو سے۔ اور میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں، تم حسین سے پیار اس وجہ سے نہیں کرتے، پھر سن لو، آل و سنہ کی محبت سن لو، ہم صدیق سے پیار کرتے ہیں مصطفیٰ کی وجہ سے، عمر سے محبت مصطفیٰ کی وجہ سے، عثمان سے محبت مصطفیٰ کی وجہ سے، علی سے محبت مصطفیٰ کی وجہ سے، حسن و حسین سے محبت مصطفیٰ کی وجہ سے، جس صحابی آل رسول سے محبت ہے مصطفیٰ کی وجہ سے۔ تمہاری محبت حسین ابن علی سے، نواز رسول کی وجہ سے نہیں ہے، نواز ایران کی وجہ سے ہے۔ ایران کا داماد ہے سیدنا حسین، تم تو محبت کرتے ہو کہ ہمارے داماد ہے حسین ابن علی، تو جس نے داماد بنایا اس کو گالیاں دیتے ہو۔ یہاں محمد علی جناح کی توہین کرنا جرم ہے کیونکہ وہ بانی پاکستان ہے، تم ایران میں ظالمو یہ بھی نہیں لکھا کہ جو ایران کا بانی عمر ہے اس کو گالیاں دیتے ہو۔
توجہ ہے؟ سارے صحابہ ایکو جی آواز آوے، سارے صحابہ، پورے ایبٹ آباد اندر یہ آواز گونجے، سارے صحابہ، جڑا نہ مانے ہاں تھوڑا جا پیار نال رکھو نا، سارے صحابہ، ہاں پیار نہ کہو، مل کے کہو تاکہ سارے دی بات لکھی جائے، ایک نہ جاوے سارے جان، سارے صحابہ، سارے صحابہ، جڑا نہ مانے، دو باری کہنا جنمی، دو باری کہنا تاکہ دل ٹھنڈا ہوئے نا، سارے صحابہ، جڑا نہ مانے جہنمی جہنمی، سارے صحابہ، سارے صحابہ جنتی، والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ۔ قرآن پاک اعلان فرمانا ہے، قرآن پاک کی آیت مبارکہ غور کرنا، والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو ایمان لے آئے، ایمان لے آن تو بعد انہاں ہجرت کی تھی، وہاجروا ہجرت کی تھی۔ میں سوال کرنا ہجرت کس کس نے کی تھی ہے؟ وہاجروا، کوئی آئے پڑھا لکھا انسان انکار کرے میرا ابو بکر مہاجر ہے یا نہیں؟ کوئی ہے جو انکار کرے؟ دنیا دی ہر کتاب آندی ہے ہجرت کرنے والے رسول اللہ دے ساتھ پہلے کون نے؟ مصطفیٰ دے نال ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ توجہ کرنا، قرآن پاک ہی اعلان فرماندا ہے، قرآن پاک دی آیت مبارکہ تے ذرا غور کرنا، فرمایا الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ ابو بکر صدیق نے رسول اللہ دے نال مل کے ہجرت فرمائی ہے، بلکہ ہجرت فرمائی ہے، محبوب تشریف لے آئے، فرمایا ابو بکر دے گھر اندر، فرمایا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ توجہ فرمانا، ایک رافضی نے اپنی تقریر اندر یہ بات کہی ہے 2-4 دن پہلے، کہتا ہے ہمارے مذہب میں تبرک کرنا فرض ہے، نماز سے زیادہ فرض ہے۔ آندھا تبرک کرنا ساڑھے مذہب اندر فرض ہے، تو پھر نال آندھا تبرک کا معنی گالی نہیں ہوتا، تبرک دا معنی ہوتا ہے لا تعلقی، برات بزاری کے ساڑھا انہاں تعلق کوئی نہیں۔ تو میں پوچھنا چاہنا تمہارے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صدیق کے گھر، توجہ فرمانا، صدیق کے گھر، مصطفیٰ کس کے گھر؟ ساڑھا تعلق کوئی نہیں۔ میں تو پہلے تو پتا ہے جس کے ساتھ رسول اللہ کا تعلق ہے تمہارا اس کے ساتھ ہے ہی نہیں۔ صدیق کے گھر رسول اللہ کس کے گھر؟ اونچی بولو، صدیق کے گھر کس کا تعلق؟ رسول اللہ کا تعلق کس کے ساتھ؟ صدیق کے ساتھ۔ کہنے لگا ساڑھا تعلق نہیں۔ میں کہا بالکل تہاڈا تعلق نہیں، اللہ کرے نہ ہی ہوئے، نہ ایسے خبیث لوگوں تمہارا تعلق صدیق سے کیسے ہو سکتا ہے؟ لیغیظ بہم الکفار، قرآن کہتا ہے جلتے ہیں کفار صدیق سے، اصحاب رسول سے۔ یوجب الذرہ، رسول اللہ خوش ہوتے ہیں صحابہ کو دیکھ کے۔ حدیث صحیح البخاری اندر نبی علیہ السلام کی زندگی دا آخری عمل بعض لوگ پوچھتے ہیں حضور نے آخری نماز رفع دین کیتا، آخری عمل تو دسا ایک نبی علیہ السلام دا آخری عمل سمار والا دن، آپ دی وفات والا دن، دنیا تو جان، دنیا دا آخری دن، فجر دا وقت صدیق جماعت کروا رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام دی زندگی دے وہ آخری نماز فجر جو آپ نے حجرہ پاک اندر پڑھی، صدیق نے صحابہ کرام کو جماعت کروائی۔ آپ نے فرمایا عائشہ جی یا رسول اللہ ذرا کھڑکی کھولو نا، میں ویکھاں صحابہ صدیق دے مگر کیویں کھڑے نے۔ جدوں کھڑکی کھولی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے، ثم تبسم ویضحک، رسول اللہ تبسم فرمانے والے ہنس دے جا رہے نے۔ صدیق لیغیظ بہم الکفار، کافر سڑتے نے اور مومن یعجب الذرہ، رسول
رسول اللہ ہس رہے نے مسکرا رہے نے سنت پیغمبر دی صدیق نو ویکھ کے ہسنا پیغمبر دی سنت صدیق نو ویکھ کے خوش ہونا میرے پیغمبر دی سنت ہے توجہ فرمانا جڑا پیغام میں دینا چاہنا والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ فرماتے ہیں سارے مومن جو حضور پر ایمان لے آئے والذین آمنوا ایک اور میں استدلال تمہارے سامنے پیش کرنا چاہنا علماء موجود نے قرآن آندا ہے والذین آمنوا وہ لوگ جو ایمان لائے رسول اللہ پر وہ لوگ جو ایمان لائے والذین آمنوا وہ لوگ جو ایمان لائے رافضی آندنے علی ایمان لائے نہیں پھر غور کرنا رافضیاں دا عقیدہ علی ایمان لائے نہیں وہ تھے ہی آندنے وہ تھے ہی مومن وہ ایمان نہیں لائے وہ تھے ہی مومن وہ مومن تھے ایمان لائے نہیں وہ پیدائشی مومن تھے ان کا باپ ابو طالب بھی مومن تھا علی پاک بھی مومن تھے ان کا گھرانہ مومنوں کا تھا لہذا وہ مومن تھے وہ ایمان نہیں لائے تو میں کہتا ہوں ٹھیک ہے تمہارا استدلال ہم مان لیتے ہیں کہ علی ایمان لائے نہیں علی پہلے ہی مومن تھے پیدائشی مومن تھے تو پھر یہ کون ہے والذین آمنوا جو ایمان لے آئے پھر یہ تو صدیقوں کے نا والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ جڑے اہم ایمان لے آئے ہجرت کی اور جہاد کی اللہ کی راہ میں مجھے بتاؤ صدیق مہاجر ہے یا نہیں عمر مہاجر ہے یا نہیں عثمان مہاجر ہے یا نہیں علی پاک مہاجر ہے یا نہیں معذرت کے ساتھ آگے بڑھنا چاہنا ہوں سیدنا حسن و حسین پیدا مدینے میں ہوئے یہ مہاجر نہیں ہے وہ کون ہے والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ جن اللہ دے راہ اندر جہاد کیتا ہے یا اللہ کون نے انہاں دا شان کی ہے انہاں دا مقام کی انہاں دا درجہ کی ہے فرمایا والذین آووا ونصروا اور او لوگ جنہاں مہاجرین نو جگہ دیتی ہے پناہ دیتی ہے یا اللہ کہنا کی چاہتے ہو فرمایا سارے وہ لوگ جو رسول اللہ پر ایمان لائے ایمان لانے کے بعد ہجرت کی ہجرت کے ساتھ ساتھ جہاد کیا جہاد کرنے والے مجاہدین اور انہوں دی مدد کرنے والے انصار اللہ جی کون ہے اولئک هم المؤمنون اولئک هم المؤمنون قرآنی نص سے کوئی انکار کرے جو صدیق دے ایمان دا انکاری ہے وہ قرآن دا انکاری ہے جو عثمان و عمر دے ایمان دا انکاری ہے وہ قرآن دا انکاری ہے جو مہاجرین دے ایمان دا انکاری ہے وہ قرآن دا انکاری ہے جو انصار کے ایماندار ہونے دا انکاری ہے وہ قرآن دا انکاری ہے اولئک هم المؤمنون اولئک هم المؤمنون اللہ فرماندے نے اے سارے مہاجر سارے انصار مومن نے اللہ جی صرف مومن ہی نے صرف مومن کہہ رہے ہو رب نو پتا سی لوگاں نے آنا انہاں کہنا مسلمان ہو روندا ہے مومن ہو روندا ہے اسی مومن ہاں تے مسلمان نے رب آندا اولئک هم المسلمون نہیں اولئک هم المؤمنون اولئک هم المؤمنون اللہ جی اوپر سے مسلمان یا دل سے مومن ظاہری ایماندار یا اندروں ایماندار قرآن دے الفاظ نص قطعی ہے دلیل حسر ہے قرآن کی آندا اولئک هم المؤمنون حقا اللہ فرماتے نے سارے پکے
اچھی بولو اے سارے پکے مومن نے سچے مومن نے قرآن دے کا اور مقام محمد الرسول اللہ قرآن پڑھنا صحابہ نو پڑھنے کے لیے صحابہ نو سمجھن واسطے تاریخ دے اور آنکھ کھولن دی لوڑ نہیں صحابہ تاریخی شخصیات نہیں صحابہ دے قرآنی شخصیات نے صحابہ کو پڑھو قرآن کے پاروں میں صحابہ کو سمجھو قرآن کی روشنی میں محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار اللہ فرماتا ہے پیغمبر دے میں نال صحابہ جڑے مان لے آئے نے یہ کافروں پہ سخت ہے صحابہ کے دل کی کیفیت صحابہ کے اندر کی کیفیت صحابہ کے دل کی گواہی شدت کا تعلق دل سے ہے سختی کا دل کے ساتھ سختی کا تعلق دل کے ساتھ ہے اشداء علی الکفار کرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اشداء علی الکفار صحابہ کافروں پر سخت رحماء بینہم آپس اندر صحابہ کرام توجہ فرمائیے بات نے اختصار والے آنا ہوا فرمایا رحماء بینہم آپس اندر مہربان نے اور کافرات سخت نے اندر دی کیفیت ہے اندر دی کیفیت کو شدہ الکفار ایک کافرات دے بارے میں صحابہ دے بارے رحماء بینہم یہ اندر دی کیفیت ہے یا اللہ زہری کیفیت کی ہے فرمایا یبتغون فضل من اللہ ورضوانا فرما اندر دی گواہی رب دے رہے ہے کہ کافروں پر سخت ہے آپس میں مہربان نے میری رضا چاہتے نے تو یا اللہ پھر زہری کیفیت کی ہے فرمایا سیماہم توجہ فرمائیے سیماہم جدو بھانڈا بھر جاندہ ہے جدو برتن بھر جاندہ ہے پانی نال جدو دنا کسے شے نال پھر اچھل دے تے باہر نو گرنا ہے سیماہم فی وجوہہم سیماہم فی وجوہہم رب آندا ہے انہاں دے ایمان دا برتن انج بھریا ہے سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ان دادا ایمان اتنا بھر چکا ہے برتن ایمان قطب فی قلوبہم الایمان انہاں دے دلاں اندر اللہ نے ایمان لکھیا ہے ایمان کا برتن اتنا بھر چکا ہے سیماہم فی وجوہہم اچھل رہا ہے صحابہ کا ایمان باہر نکل رہا ہے صحابہ کا ایمان سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود صحابہ مغفور ہے صحابہ بخشے ہوئے صحابہ پر تان کرنا کفر ہے ضلالت ہے حرام ہے صحابہ کی عزت کی رکھوالی کرنا آل و سنہ کا مسلک ہے منہج ہے عقیدہ ہے علماء امت نے جتنی عقیدے پر کتابیں لکھی ہے ساری کتابیں پڑھ چاہیے ایک محدث نے یہ بات لکھی ہے کہ صحابہ مغفور و مرحوم ہے صحابہ بخشے ہوئے ہیں معصوم نہیں ہے اگر معصوم ہم مانتے تم ہمارے سامنے پیش کرتے کہ تم صحابہ کو معصوم کہتے ہو جبکہ صحابہ نے یہ کیا سن لیجئے ہم صحابہ کو معصوم نہیں کہتے مغفور کہتے ہیں مغفور کا معنی جو تم کہتے ہو وہ ہوا ہوگا لیکن رب نے ان کو اونچی بولیے رب نے ان کو معاف کر کے جنت کی خبر بشارت دے دی ہے جب مغفور مانتے ہیں تو پھر تم وہ باتیں کیوں پیش کرتے ہو جو ان سے ہوئی ہم جانتے احد میں صحابہ کرام رسول اللہ نے روکا تھا پہاڑی پر نیچے آ گئے تھے رب نے معاف کیا کون سا موقع ہے جہاں رب نے معاف نہیں کیا عبداللہ بن عمر موجود ہیں بخاری کی حدیث ہے ایک بندہ آیا عراق سے یہ شروع سے صحابہ کے منکر ہیں صحابہ کے گستاخ ہیں عراق سے ایک بندہ آیا آگے کہنے لگا عبداللہ بن عمر جانتے ہو عثمان کے بارے میں فرمایا کیا کہنے کہ وہ میدان احد میں جو لوگ بھاگ گئے تھے ان میں عثمان تھے یا نہیں فرمایا تھے
فرمایا پھر تسی کیوں محبت کر دو؟ فرمایا رب نے معاف کر دیا قرآن میں، رب نے معاف کیا ہے قرآن میں، رب نے کہا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، ہم نے تم کو معاف کر دیا. اور جب رب نے معاف کیا ہے تو تینوں تکلیف کی ہو. کہنے لگا وہ بدر میں نہیں تھے، غزوہ بدر میں تم جانتے ہو. فرمایا جانتا ہوں، لیکن سن کے جا، لکھ کے جا، میری بات لے کے جا، میرا پیغام لے کے جا. کہ عبداللہ بن عمر چپ کر گیا عثمان پر جرا سن کے نہیں. فرمایا ان کی بیوی اور رسول اللہ کی بیٹی رقیہ بے مجرب وہ بیمار تھی، رسول اللہ انہیں چھوڑ گئے تھے کہ تمہیں ثواب میں، اجر میں، غنیمت میں حصہ ملے گا، ثواب تجھے ملے گا. تم نے عثمان نہیں آنا. جب رسول اللہ رو گئے تمہیں کیا اعتراض ہے؟ وہ کہنے لگا تم جانتے ہو وہ بیعت رضوان میں نہیں تھے. فرمایا بیعت رضوان میں سب نے بیعت کی، عثمان نے نہیں کی. فرمایا سب نے بیعت اپنے ہاتھ سے کی. آپ نہیں جانتے، لکھ کے لے جا میری بات عبداللہ بن عمر کی. تو اعتراض کر رہا ہے عثمان کا، پر جواب سن لے. اللہ نے جب بیعت کی آیت نازل کی، رضا کی، تو میرے محبوب نے عثمان کے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دے کر کے بیعت لے لی تھی. جب رسول اللہ کا ہاتھ، عثمان کا ہاتھ، رسول اللہ نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا. تمہیں کیا حق ہے کہ تم اس پر اعتراض کرو؟ صحابہ کو اللہ نے معاف کر دیا ہے، تم بھی معاف کر دو. صحابہ کو اللہ نے، صحابہ پر اللہ راضی ہو چکا ہے، تم بھی راضی ہو جاؤ. صحابہ پر اللہ راضی ہو چکا ہے، صحابہ کی غلطیوں پر باس نہیں ہوگی. صحابہ مغفور و محروم ہے، صحابہ بخشے ہوئے جنت کے وارث و حقدار ہیں. صحابہ کے کسی عمل پر باس نہیں ہو سکتی. صحابہ جنت کے حقدار و وارث بن چکے ہیں. ہمارے لیے حکم ہے ہم ان سے محبت کریں، ہم ان سے پیار کریں، ہم ان سے عقیدت رکھیں. ایک ہی بات جو آخر کی طرف لاتا ہوں، سیدہ کائنات اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا موجود ہے. دروازہ کھٹکھٹایا کہ ایک بندہ آگے کہتا ہے اما جی عائشہ ایک بات شکایت لا کے لایا ہوں. فرمایا بتاؤ شکایت کیا ہے؟ فلاں بندے کے سامنے میں نے کہا عائشہ ہماری ماں ہے، وہ کہتا ہے میں ماں نہیں مانتا، آپ کا کیا خیال ہے؟ فرمایا وہ سچ کہتا ہے، میں کافروں کی ماں ہوں ہی نہیں. وہ سچ کہتا ہے، وہ میں تو کافروں کی ماں نہیں ہوں. جو کہتا ہے نا عائشہ کو ہم ماں نہیں مانتے، ہم کہتے ہیں بالکل تم ٹھیک کہتے ہو، عائشہ کافروں کی ماں ہے ہی نہیں. رب کو پتا تھا تم مومن کہلواؤ گے. منافقوں کی عادت ہے قالوا آمنا کہنا، اپنے آپ کو مومن کہنا، اور دوسروں کو منافق کہنا اور اپنے آپ کو مومن کہنا. رب کو پتا تھا تم مومن کہلواؤ گے اور عائشہ کو مانو گے نہیں. رب نے تمہارے کفر پر، نفاق پر اسی دن مہر لگا دی تھی جب یہ آیت آ گئی تھی النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم. مومن ہے ہی وہ جو پیغمبر کی بیویوں کو ماں سمجھے. تم وہ ہو جو نبی کی بیویوں کو تم ماں نہیں سمجھتے. تم وہ جن کے نزدیک قرآن غار میں وہ موجود ہے، یہ قرآن اس میں تبدیلی ہے. تم وہ جن کا عقیدہ ہے کہ جبریل پر وہی ہے، جبریل مصطفیٰ پر وہی لایا جبکہ علی پر لانی تھی. تم وہ جن کا عقیدہ ہے کہ صدیق عمر عثمان یہ جناب پیغمبر علیہ السلام کے بعد پھر گئے. تم پیغمبر کی بیٹیوں کو نہیں مانتے، صحابہ کو نہیں مانتے، سسرال کو نہیں مانتے. اور مولا عمر صدیق صاحب فرما رہے تھے سیدنا ابو سفیان کے بارے میں، تو وہ اپنی انداز میں جو بات فرما رہے تھے سچ فرما رہے تھے کہ ابو سفیان کفر میں تھے اور سچے تھے اور سچ بول رہے تھے، لیکن وہ اپنے جذبات میں چلاتے چلاتے اس طرف شاید نہ جا سکے کہ سیدنا ابو سفیان کافر تھے. کافر ہے نہیں، کافر اچھی بولو کافر تھے، لیکن بعد میں صحابی رسول بن گئے. صحابی رسول جب بن گئے، پھر جب ذکر خیر ہو میرے ابو سفیان کا تو اس انداز میں ہو کہ ابو سفیان اس وقت کفر میں تھا تو یہ بات کہہ رہا تھا، کفر میں تھا تو یہ کہہ رہا تھا، کفر میں تھا تو یہ بات کہہ رہا تھا. لیکن جب وہ مسلمان ہو گئے، صحابی رسول بن گئے، تو پھر ان کے ساتھ یہ بات جچتی نہیں، سجتی نہیں. ہم جب بھی کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ وہ کفر میں تھے تو سچے تھے. تو مسلمان ہو کے بتاؤ وہ کتنے سچے ہوں گے جب کفر میں سچے تھے، کفر میں سچ بولتے تھے. ابو سفیان صحابی رسول ہے، سیدہ ہندہ صحابیہ رسول ہے، امیر معاویہ صحابی رسول ہے، مغفور ہے، جنت کے وارث و حقدار ہے. بس ایک ہندہ کا وہ جملہ، امیر معاویہ کی ماں کا جملہ، فرمایا یا رسول اللہ جب اسلام لائی ہوں سب سے زیادہ مجھے آپ کا قبیلہ، آپ کا خاندان پسند ہے، آپ سے زیادہ کوئی مجھے پسند نہیں ہے. فرمایا ہندا میرے دل کی، محمد کے دل کی بھی یہی کیفیت ہے، مجھے بھی سب سے زیادہ پسند ہے تو امیر معاویہ کا گھرانہ ہی پسند ہے.
یہ رسول اللہ نے سیدہ ہند کو فرما دیا، تم پوچھ کیوں رکھتے ہو؟ کہتا ہے یہ اموی ہیں اور یہ ہاشمی ہے۔ میں پوچھتا ہوں اموی کون ہوتے ہیں؟ کون ہوتا ہے اموی؟ کیا اموی قریشی نہیں ہے؟ سمجھنا آئے تو محمد مصطفیٰ بیٹے ہیں عبداللہ کے، عبداللہ بیٹے ہیں عبد المطلب کے، عبد المطلب بیٹے ہیں بولو کس کے؟ بولو ہاشم کے، ہاشم بیٹے عبد مناف کے، عبد مناف۔ ہاشم کس کے بیٹے ہیں؟ عبد مناف کے۔ امیر معاویہ بیٹا ابو سفیان کا، ابو سفیان بیٹا ہے حرب کا، حرب جو ہے وہ بیٹا ہے امیہ کا، اور امیہ بیٹا ہے عبد مناف کا۔ چوتھی پشت محمد اور امیر معاویہ خون ایک ہے۔ کس بنیاد پر دور کہتے ہو؟ وہ خال المومنین ہے، مومنوں کا ماموں ہے۔ سیدنا امیر معاویہ بیٹھے ہیں نا، جنگ صفین کا موقع تھا، ایک بندہ قیدی ہو کے آیا، تو جب سیدنا امیر معاویہ کے سامنے آیا نا، سیدنا امیر معاویہ فرمایا اس قیدی کو لاؤ نا ذرا، اس کو سزا دے۔ تو وہ کہتا ہے مجھے ماموں جی مجھے چھوڑ دو۔ امیر معاویہ فرماتے ہیں مجھے ماموں کہہ رہا ہے، میں تیرا ماموں کیسے ہوں؟ فرمایا تمہاری بہن رسول اللہ کی بیوی ہے اور مومنوں کی ماں ہے اور آپ میرے ماموں لگتے ہیں۔ سیدنا امیر معاویہ ہنس پڑے، فرمایا بھانجے کو رہا کر دو۔ امیر معاویہ تو امت کا ماموں ہے، مومنوں کا ماموں ہے، کافروں کا نہیں، مومنوں کا ماموں ہے۔ پیغمبر کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں، کافروں کی نہیں ہے۔ صدیق ہمارا ہے، کافروں کا نہیں ہے۔ عثمان عمر ہمارا ہے، کافروں کا نہیں ہے۔ جو انہیں نہیں مانتے یاد رکھیے، سن لو، لکھ لو، ڈائری والے لکھ لے، جتنا جی چاہے سخت الفاظ لکھ لو۔ جو صدیق عمر عثمان علی کو مسلمان نہیں مانتا، جو صدیق عمر عثمان کو مسلمان نہیں مانتا، لکھ لو، پھر لکھ لو، پھر لکھ لو، پھر لکھ لو، ہم اسے مسلمان نہیں مانتے۔ ہمارا وہی ہے جو صدیق کا ہے، عمر کا ہے، عثمان کا ہے۔ انشاءاللہ اسی عقیدے پہ زندہ رہیں گے، انشاءاللہ صحابہ کی رکھوالی کرتے رہیں گے، چوکیدارہ کرتے رہیں گے۔ تو یا اللہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں، ہمارا عشر انہی سے فرما دے، ان سے قدموں سے اٹھنے کی سعادت دے دے۔ آپ کا اس وقت تک آنا بیٹھنا سننا سنانا قبول فرما لے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بے اولاد ذات پریشان ہے، دعا کر دیں اللہ تعالیٰ